غربت خرسنم تو بوئے کا سیدار، اس لیے میں پھول تجھ سے خوش ہوں کہ تجھ میں کسی اور کی خوشبو آتی ہے، اور وہ خوشبو اسی ذات پاک کی ہے جس کے بارے میں آپ سب لوگ سن رہے تھے کہ کسی اور نے نہیں، اللہ کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ اہل سنت کا جو اعلیٰ ترین مجموعہ حدیث کا بخاری کے بعد صحیح مسلم، اس کے باب ایمان میں کہ آپ نے فرمایا علی اس اللہ کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جانوں کو پیدا کیا، میرا تیرے ساتھ یہ عہد ہے کہ تجھ سے محبت نہ کرے گا سوائے مومن کے، اور تجھ سے بغض نہ کرے گا سوائے منافق۔ یعنی اب اس مقام تک پہنچ گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایمان اور منافقت کا معیار ٹھہرا دیا کہ اس امت میں اگر تم دیکھنا چاہو کون مومن ہے، لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مومن، مومن محبت کرے گا، منافق بغض کرے گا۔ اس لیے علی علیہ السلام کی ذات کی خوشبو ضمیر اختر صاحب میں آ رہی ہے، ایک تو یہ ان کی عالم سے، اور دوسرے ان کے تذکرہ لکھنے والے ہیں، ان کے مدح نگار ہیں، ان کے بارے میں کتابیں لکھتے ہیں، اور یقین جانیں جیسے ابن ابی الحدید کہتا ہے علی نہ ہوتا تو آج لوگوں کی نظر میں وہ بدترین بدماش اور ڈاکو شمار ہوتا۔ حکومت نے تھوڑے اس بارے میں کوشش نہیں کی، سندھ سے لے کر اسپین تک ممبر حکومت کے قبضہ میں تھے، اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج کوئی شخص اگر گستاخی کرتا کسی صحابی رسول کی شان میں تو لوگ کہتے ہیں اس کو قتل کر دینا چاہیے، مگر آپ حیران ہوں گے کہ عبادت جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ ملوث کر دیے گئے، خطیبوں کے ذمہ لگا دیا گیا جو اپنے خطبوں میں کہتے تھے، میری زبان جلتی ہے یہ بات کہتی ہے کہ اللہ علی پر اور اسے محبت رکھنے والوں پر لعنت کرے۔ یہ بات سننے پر امت مجبور تھی، جو بیچارہ احتجاج کرتا تھا اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ تو علی میں اگر کچھ خوبیاں نہ ہوتی تو یقین جانیں 90 سال کا عرصہ، اور اسپین سے سندھ تک کے خطیب یہی اعلان کر رہا ہے، تو بچوں کے ذہن میں یہی بیٹھ جانا تھا کہ یار شیطان پر لعنت نہیں ہوتی، یہ کوئی اتنا بدترین فرض تھا جس کو خطیب لعنت کرنا اپنا دینی فرض سمجھے۔ مگر یقین جانیں علی کے کمالات تھے، ان کے فضائل تھے، ان کے مراتب تھے جنہوں نے ان کو زندہ رہنے دیا کہ وہ سارا گرد و غبار چھٹ گیا۔ اور اب امت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں، آپ نام مرادوں کی بات چھوڑیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ضدی لوگوں کی بات الگ ہے، اہل سنت ہوں یا اہل تھئی ہو، سب مانتے ہیں کہ حق علی علیہ السلام کے ساتھ۔ جتنی ان کے زمانے میں حروب ہوئی ہے نا، جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، جنگ نہروان ہوئی ہے، جتنی جنگیں امیر المومنین علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی ہیں، ایک عالم آپ کو نہیں ملے گا کسی گروہ کا جو یہ نہ کہے کہ ان ساری جنگوں میں حق علی کے ساتھ تھا، اور جو بھی ان سے لڑے ہیں نا وہ سب غلطی پر تھے۔ وہ غلطی کس نوعیت کی ہے بیسرا کو کی، مگر ان کو حق پر کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا کہ وہ درست ہے، سب مانتے ہیں کہ حق امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کی جو مدح و ثنا کرے اور ان کا ذکر خیر امت میں پھیلائے، اس سے محبت نہ کی جائے، اس کی تعریف ہم بجا نہ لائیں جب تو یہ احسان فراموشی اور ناشکری ہوگی۔ ایسے عالم کی قدر ہونی چاہیے، اس کی کتابیں پھیلانی چاہیے، اور نئی نسل کو مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو کنبہ تھا۔ آپ یقین جانیں ہم نسل پرست نہیں ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، وہ نہیں ہے اس مسلک پر تھا جو نوح علیہ السلام کا تھا۔ ادھر لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں کافرہ مریں، کون احترام ان کا کرتا؟ قرآن بتا رہا اگر رسول اللہ کی اولاد بھی معاذ اللہ اس مشن کی حامل نہ ہوتی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ہم کسی کو نہ مانتے۔ ہم نسل پرست نہیں ہیں کہ خون کو مانے، اس لیے مان رہے ہیں حسن اور حسین علیہ السلام کو کہ صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان دونوں بچوں پر دم کرتے تھے تو دم کرنے کے بعد وہ دعا لکھی امام بخاری بعد میں کہتے تھے کہ یہی وہ دم ہے جو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق پر کرتے تھے۔ مثال کے نتیجے تھے کہ جیسے وہ عظیم نبی اور پیغمبر تھے، میرے یہ بچے عام بچے نہیں ہیں، جیسے ابراہیم کے اسماعیل اور اسحاق تھے ویسے ہیں میرے۔ تو اور یقین جانیں ایک حدیث پاک میں جس کے دور میں بہت بڑے امام ہوئے، محدث ہوئے، فوت ہو گئے، علامہ محمد ناصر الدین الالبانی، ان کے 2 مجموعے عام مل رہے ہیں، الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ اور الاحادیث الصحیحہ۔ الاحادیث الصحیحہ میں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں، فاطمہ، علی، حسن اور حسین علیہ السلام جنت میں ایک مرتبہ میں ہوں گے۔
ہم سارے پانچوں ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، اس لیے ایسی شخصیتیں جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے متعارف کرایا اور جن کے بارے میں آگاہ کیا، ان کے بارے میں اگر بحثیں کی جائیں تو سوائے بدقسمتی کے اور شام سے عمال کے کیا کہا جا سکتا ہے۔ یہ اہل سنت کے جو 6 حدیث کے بڑے عالم ہیں ان میں سے امام نسائی بھی، ان کی بھی کتاب جو ہے درسوں میں شامل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی موت صرف اسی لیے ہو جب وہ سیاسی اسلام کی بات ہو رہی تھی کہ وہ دمشق گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک لوگوں میں ناسبیت ہے، علی علیہ السلام کا تذکرہ یہاں حرام ہے اور بنو امیہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی، وہ اب اردو میں ترجمہ ہو گیا، اس میں صرف وہ حدیثیں اکٹھی کیں جن میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے علی علیہ السلام کا تعارف کرایا اور درس دینا شروع کیا۔ اب ان کی موت کا واقعہ ہر سنی سے پوچھیں کہ وہ امام نسائی کیسے شہید ہوئے۔ جب وہ درس دیتے تھے تو ایک دن ناسبیوں نے کہا کہ تمہیں امیر شام کی فضیلت میں کوئی حدیث یاد نہیں؟ انہوں نے کہا یار وہ برابر ہی چھوٹ جائے نا، یہی اس کے لیے بڑی بات ہے، خدا کہ تم اس کے فضائل ڈھونڈتے ہو، اور شان کیا بیان کرے راسم براز، وہ برابر ہی جان چھوٹ رہا ہے کہ نہ اسے عذاب اور نہ ثواب ملے، یہی بڑی بات۔ تو اس پر امام نسائی کو انہوں نے مجبور کیا نہیں کوئی تو ان کی فضیلت میں بتاؤ۔ پھر انہوں نے کہا ہاں ایک صحیح حدیث میرے علم میں، وہ امام مسلم نے بھی لکھی ہے، مسلم احمد میں بھی، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی معاملہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کے بلا کر رہا، وہ گئے، انہوں نے کہا وہ کھانا کھا رہا، پھر بعد میں بھیجا پھر کھانا کھا رہا، تیسری بار بھی جب کہا کہ کھانا کھا رہا ہے امیر شام، تو آپ نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ کرے اس کا پیٹ سیر ہی نہ ہو۔ انہوں نے کہا یہ حدیث ایک صحیح میرے علم میں آئی ہے اور حضور نے اس کی شان میں کچھ نہیں کہا۔ اب اس کا پھل انہیں کیا ملا؟ مسجد میں ان بیچاروں کے خوشیے تو کچل دیے گئے، ان کا پیٹ جو تھا اس کا چھلانگیں لگائی گئی، امام نسائی بیچارے اسی صدمہ سے شہید ہوئے۔ یہ جتنی کتابیں صحاح کے مؤلفین اس میں دیکھ رہے ہیں کہ نسائی رحمۃ اللہ علیہ صرف جان دے گا کہ ولی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تھے، اور یہ مقابلہ میں کہتے تھے جن کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ان کی شان بیان کرو، انہوں نے کہا یار اس کی شان کیا ہے، وہ برابر چھوٹ جائے تو ٹھیک۔ اب سنی حضرات جو ہے نا اللہ کا اگر خوف کریں، میرے خلاف ہوئے مجھے کافر کرا دیں، میں کہتا ہوں یار اہل سنت میں سے اہل حدیث میں ایک عالم پیش کرو جو علی علیہ السلام کے مقابلہ میں کہتا کہ امیر شام حق پر تھا۔ کون کہتا؟ کس کا یہ مسلک ہے؟ سب مانتے، پہلی خلافتوں کو چھوڑے علی علیہ السلام کے دور میں تو سب مانتے کہ یہ معاویہ جو گزارا جو اصحاب جمل ہیں وہ بھی نہ حق پر تھے، ان کا نہ حق ان پر ہونا۔ میں یہ بھی بات کہتا ہوں، اب یہ ریکارڈ ہو رہی کہ یہ میرے اور آپ کے تبصرے کی بات نہیں کہ ہم فیصلہ کریں کہ علی حق پر سے، اس میں مورخ کی رائے مختلف ہو سکی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود مہر لگائی کہ تینوں جنگیں علی کے دور میں ہوں گی اور تینوں میں یہ حق پر ہوگا۔ بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں، یہ بھی حدیث الحوف جو نا سلسلہ الحدیث صحیح وقت الگ عنوان ہے، کئی صفحوں میں علامہ البانی نے بحث کی ہے اور کہا یار کیوں جان چھڑاتے ہو، صرف اس سے یہ پتہ چلتا کہ ام المومنین سے غلطی ہوئی، تم شیعہ ہو کہ کہتے ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا معصومہ تھی، اگر شیعہ نہیں ہو تو تمہیں کیا خطرہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، جو غلطی کو مانو۔ اب وہ بات جو ہے کہ اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں، رسول نے وہاں فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے، اور بعد میں جب قافلہ وہاں پہنچا حوض پر تو ام المومنین نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، بتایا گیا حوض ہے، انہوں نے کہا بٹھا دو اونٹ، میں واپس جا رہے ہیں اللہ کی قسم، وہ تو میں ہی نکلی جس کے بارے میں حضور کا اشارہ تھا۔ وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے غلط بات کہی کہ نہیں آپ کے جانے سے شاید صلح ہو جائے، آپ کیا لڑائی کے لیے جائے، اس پر بھی علامہ البانی کہتے ہیں کہ ام المومنین کا نکلنا ہی غلطی تھی اور زبیر کا عذر بھی غلط تھا، جب بات سامنے آ گئی واپس لوٹنا چاہیے۔ مگر یہ بھی شکر ہے کچھ آپ بھی اللہ سے ڈرا کریں کہ وہ روتی مری ہیں، توبہ کی ہے، اور ایک ایک سے انہوں نے تم نے مجھ کو کیوں نہ روکا جانے سے اس وقت، انہوں نے توبہ کیا، اور توبہ کے بعد دروازہ بند نہیں معافی کا۔ یہ بھی روایتیں ذہن میں ہونے چاہیے، کبھی اصرار نہیں انہوں نے کیا کہ میں نے ٹھیک کیا، بلکہ موت کے وقت کہا کہ میں چاہتی تھی کہ میری قبر حضور کے ساتھ بنے، مگر احدث تو بعد حدث، میں نے حضور کے بعد ایک غلط کام کیا، اب میرا منہ نہیں کہ میں حضور کے ساتھ دفن۔ ان کا معاملہ الگ۔ زبیر بھی میدان چھوڑ گئے جب حضرت علی علیہ السلام نے کہا تم پھپھی کے بیٹے ہو، تمہیں پتا تم مجھ سے محبت کر رہے تھے، رسول اللہ گزرے اور کہا زبیر تم محبت کر، کہا اللہ کے رسول کیوں محبت نہ کروں، اتنے بڑے مومن بھی ہیں، پھوپھی کے بیٹے، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تو اس سے جنگ کرے گا وانتا ظالم، اور تو ظالم ہوگا۔ یاد دلائی بات، گھوڑے کو ایڑ گئے، میدان چھوڑ گئے، ان کو نماز پڑھتی ہوئے ابن جرموز نے قتل کیا، اور جب آ کر امیر المومنین کو بشارت دی کہ میں ابن زبیر کو قتل کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا میں صفیہ کے بیٹے کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں، وہ تو میدان چھوڑ گیا تھا، تم نے کیوں قتل؟ بعد میں ابن جرموز خارجی ہو کر مرا،
امیر المومنین کی دوار آئے گا نہیں، یہ بہرین ہو کر مرا۔ تو دوسری جنگ صفین، اس کے بارے میں واضح اعلان کیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی بن رہی تھی، لوگ ایک ایک پتھر لاتے تھے، عمار ابن یاسر دو دو لا رہے تھے۔ ان کی والدہ سمیہ پہلی شہیدہ اسلام کی، باپ بھی یاسر کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ تو عمار کو اس حال میں دیکھ کر حضور نے مٹی جھاڑی اور کہا عمار افسوس ہے، تقتلک الفئۃ الباغی، تو اتنی قربانیاں دے رہا ہے اور قتل تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تدعو الی الجنۃ ویدعونک الی النار۔ اتنا ہی نہیں کہ وہ باغی فرمایا تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اب صحیح بخاری سے اور دوسری کتابوں سے کوئی ان کو کھرچنا چاہے، کیسے کھر سکتا؟ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ، اور پوری امت متفق ہے کہ امیر شام کے لشکر نے انہیں قتل کیا ہے۔ اور پھر آپ کی فوج میں سے جو لوگ نکل کے خارجی، ان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا کہ وہ اسلام سے نکل جائیں گے، جہاں پاؤ ان کو قتل کرو۔ ان کے قتل میں بہت بڑا اجر ہے۔ 12,000 نکلے تھے، کچھ توبہ کر کے 4,000 جمع رہے، ان میں سے صرف 12 بچے تھے، ورنہ امیر المومنین کے ساتھیوں کی تلواروں سب ختم ہو گئے۔ تو تینوں جنگیں ہیں، تینوں میں فی الحروب کل ہے، سب جنگوں میں حق علی کے ساتھ ہے۔ جو اس سے لڑے ہیں وہ بالکل غلطی پر تھے، معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کوئی ان کا دفاع نہ کرے، کوئی وکالت نہ کرے، نہ یہ سنیت ہے نہ بریلوی، کچھ نہیں، صرف ناسبیت اور اہل بیت سے بغض اور دشمنی ہے۔ اللہ معاف کرے، لوگوں کو ہدایت دے۔ سنی مذہب اہل حدیث کا مطلب کبھی یہ بات نہیں کہتا کہ علی غلطی پر تھے، صرف شرارتی لوگوں نے یہ باتیں پھیلائی۔ اور اگر کوئی حق بات کہتا ہے جیسے شاہ زم تو یہ کہ اس کو کافر کہہ دو۔ اب میرے خلاف درخواست دی اور خفیہ پولیس کا سپاہی لکھنے کہنے لگا آپ سے اختلاف ہے نا مولویوں کا؟ میں نے کہا یار اختلاف یہی ہے، میں کہتا ہوں سب مسلمان ہیں، اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پکار رہے ہیں، قرآن تلاوت کر رہے ہیں، کیوں شیعہ کافر ہیں، کیوں بریلوی کافر ہیں؟ سب مسلم ہیں۔ میری مسجد میں سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کوئی ہاتھ چھوڑے ہوئے کوئی باندھے ہوئے۔ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوتی، کہتے نہیں تم کو یہ کافر ہے، میں کہتا ہوں کافر کس بنا پر کو؟ غلط ہو سکتے ہیں، جھوٹے ہو سکتے ہیں، کفر کو چھوٹی بات، جس کو رسول مان کر اسلام میں آئے تھے کہہ دیں کہ ہم اس کو اب نبی نہیں مانتے، کفر اس کا نام ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں صحت کی تشریح یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، یا یہ روایت ثابت ہے، یہ نہیں، یہ علم کی بات، اس پر علمی گفتگو کریں، کفر کے فتوے دینے کا کوئی حق نہیں۔ تو میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ امیر اختر نقوی صاحب کو لمبی عمر دے، اہل بیت کے دفاع میں ان کی کوششوں کو مقبول فرمائے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہمیں ان کی تصنیفات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اور شبلی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اس نے مجھے اس موقع پر یاد کیا، مجھ سے پوچھے بغیر نام لکھ لیا، کیونکہ اسے پتا کہ میں اس کی بات رد نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ یہ بھی اہل بیت کا دیوانہ۔ اور میں بھی یہ کہتا ہوں از ورائے دود مانس زندام درجہ مثل گہرتا بندم، اقبال کی زبان میں کہ علی کی اولاد کی محبت سے میں دنیا میں زندہ ہوں، اور اسی لیے میں موتی کی طرح چمک رہا ہوں، ورنہ مجھ میں کیا خوبیاں، بہت بڑے بڑے عالم ہیں، مگر اہل بیت کی محبت موت کے وقت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے، ضمانت ہے کہ جو یہ محبت سینے میں رکھے گا۔ اتنے بڑے مخالف ہیں شیعوں کے مجدد الثانی، وہ خود لکھتے ہیں، میرے والد عبد الواحد کہتے تھے احمد جو شخص اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں مرتے وقت میں نے پوچھا ابا جی بتائیں کچھ فیض حاصل ہوا؟ انہوں نے کہا بالکل میرا دل ایمان پر مطمئن ہے، میں ایمان پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو حب اہل بیت ایمان پر خاتمے کی ضمانت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔